خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ۔ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے جانے اور مجرمین پر سزا کے نفاذ کے باوجود اس طرح کے جرائم و حادثات ملک میں روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، جو کہ ساری دنیا کو قانون کا درس دیتا ہے، وہاں جنسی جرائم کے واقعات سب سے زیادہ پیش آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان کا شمار ہوتا ہے، جہاں ہر 20 منٹ میں ایک عورت آبرو ریزی کا شکار ہوتی ہے۔ ملک کے گوشہ گوشہ اور چپے چپے میں اس طرح کے واقعات روزانہ کا معمول ہیں۔ ہندوستان میں خواتین کے قانون ساز ادارے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ زنا بالجبر میں ملوث شخص کو کم سے کم 10 سال جبکہ زیادہ سے زیادہ اس کو عمر قید میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس قدر سخت قانون کے باوجود جنسی جرائم کے واقعات روز افزوں کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں بلکہ ہمارے مکمل مشرقی معاشرے جنسی آزادی میں مغرب پرستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ قوانین کے نفاذ کی جہاں تک بات ہے، اس سلسلے میں بھی تساہل اور لاپرواہی سے کام لیا جاتا ہے۔ ویسے رشوت ستانی کے ذریعے بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے خاندان اور بااثر لوگ غریب خاندان کی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر بھی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر مملکت خداداد پاکستان میں موجودہ قوانین کے حوالے سے ہمارے ذمہ دار طبقہ امانت دار ہوتا تو بھی اس قسم کے جرائم کی روک تھام ممکن تھی، جتنی امانت داری کے ساتھ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ہمارے ممالک میں نہیں ہوتا۔ صرف زنا بالجبر کے معاملوں میں شرح سزا کا تجزیہ کریں تو پتہ چلے گا کہ زانیوں میں سے مشکل سے 1/4 افراد کو ہی سزا مل پاتی ہے، وہ بھی عدالتوں کے دروازوں پر ٹھوکریں کھانے کے بعد، ورنہ تو اکثر مجرم سینہ تان کر چور مچائے شور یا چوری اور سینہ زوری کے مصداق دن دناتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت جرائم کا گراف جس قدر بڑھتا جا رہا ہے، سزا یابی کی شرح بھی اس قدر گھٹتی جا رہی ہے۔ ان معاملات میں 1973 میں سزا یابی کی شرح 44.3% تھی اور 2011 میں یہ شرح کم ہو کر 26.4% رہ گئی۔ موجودہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اسلام نے ان جنسی جرائم پر قدغن لگانے سے متعلق جو احکامات جاری کیے ہیں، اگر ساری دنیا اسے اپنا لے تو اس قسم کے جرائم سے معاشرہ مکمل طور پر پاک ہو سکتا ہے۔ ان برائیوں اور جنسی بے راہ روی کے چور دروازے بند کرنے کے لیے اسلام نے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بے راہ روی اور گمراہی کے چور دروازے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ زہر آلود تیر یہیں سے جسم و جاں میں پیوست ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی، آپ مومن مردوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو بھی وہ کرتے ہیں یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آگے عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو کشادہ اور طویل لباس پہنا کریں کہ جسے ان کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوں اور برائی کو دعوت دینے والے دروازے بند رہیں۔ آج کل کی لڑکیاں لباس پہننے میں ان امور کا کس قدر اہتمام کرتی ہیں، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے اور اپنے حسن کا اعلان کرنا چاہتی ہیں۔ جہاں اسلام نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں خواتین کو بھی اجنبی مردوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اسے برائی کے دروازے کھولنے کے مترادف گردانا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو جرم سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی اقدار کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہوگا، بصورت دیگر دنیا و آخرت میں ذلت ہی ہمارا مقدر ہوگی۔